اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو تا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم ولی ہے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو تو ہی خالق بحر و بر ہے یا اللہ ہو ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی تعریف کیجئے یا اللہ ہو یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم ولی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا حمد بیان کرتے ہیں سارے یہاں اللہ علینا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ اہل و سنت دے بہت بڑے امام اور قرآن پاک دے عظیم مفسر نے، آپ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علماء اہل و سنت اس بات دے اجماع اور اتفاق ہے کہ ما کانا وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون، دا علم صرف اللہ دے پاس ہے۔ اور جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ایسا انسان دا مسلک اہل و سنت نال تعلق نہیں ہے۔ اس بات تے علماء اہل و سنت دا اجماع اتفاق ہے۔ اس کا معنی سمجھیے، ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون، دا علم صرف اللہ دے پاس ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ما کانا، جو کچھ آج تک ہو چکا، وما یکون، اور جو کچھ قیامت تک ہوئے گا، وما لم یکن، اور جو کچھ آج تک نہیں ہوا، وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ، جو نہیں ہوا اگر ہو جاتا تو کیسے ہوتا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس بات سے علماء اہل و سنت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ شان اور مقام صرف اللہ دا ہے، کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوئے گا، اور جو کچھ نہیں ہوا، اور اگر وہ ہو جاتا تو کس طرح ہوندا، یہ علم صرف اللہ دے پاس۔ اس صفت دے اندر اللہ دی مخلوق چو کوئی شریک نہیں، اپنی ہر صفت دی طرح اس صفت دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ۔ اللہ دی ساری مخلوق سب تو اعلیٰ عرفہ کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنات، ملائکہ، انسان، جو کچھ مخلوق ہے سب تو اعلیٰ عرفہ اکرم افضل وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر
اللہ دی اس صفت دے اندر اللہ دی مخلوق چو کوئی شریک ہوندا تو محمد مصطفیٰ ہوندے، لیکن جدو آپ اس صفت دے شریک نہیں تو پھر کون ہے؟ اور جو محبوب تو بڑھ کر ہوئے اور اللہ نے انہوں اپنی صفت شریک کیتا ہوئے، اللہ اس تو پاک ہے کہ وہ اپنا کسی کو شریک بنائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اس عقیدے دی وضاحت لئی بہت ساری آیات نازل فرمائیا نے تاکہ محبوب اس عقیدے نو واضح کر۔ پہلے اثبات کہ یہ سارا علم کس کو ہے؟ اللہ کو، اور دوسرا پہلو ہے نفی دا کہ اس صفت چ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں۔ پہلے اثبات فرمایا کہ محبوب جی اعلان کرو، فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ او ذات جس تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس نے معبود ہون دی دلیل کیے، فرمایا عالم الغیب والشہادہ، معبود ہون لی ضروری ہے کہ وہ غیب بھی جاندہ ہوئے اور ظاہر بھی جاندہ ہوئے، کائنات دے اندر کوئی چیز او دے کولو چھپی نہ ہوئے، معبود ہو۔ کیوں؟ اگر کوئی اس دی مخلوق اس دی عبادت کرے، جدوں کرے، جہاں کرے، جس وقت کرے، اس نو جاندہ ہو۔ عبادت کرنے والا عبادت کر رہے ہوئے اور جس دی جڑا معبود انہوں پتہ ہی نہ ہوئے تو پھر عبادت بے معنی ہو جائے۔ فرمایا اللہ معبود ہے، کیوں؟ اس تو سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیوں معبود ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب نو بھی او جاندہ ہے اور ظاہر نو بھی او جاندہ ہے۔ قرآن نے کمال دی بات کہی کہ غیب جاننا تے دور دی بات ہے، میرے سوا تو ظاہر بھی کو نہیں جاننا۔ یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ غیب کون جاندہ ہے؟ اللہ تو علاوہ۔ فرمایا اس نے بات ہی ختم ہو گئی، میرے سوا تو حاضر ظاہر بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہ سمجھنا ہے کوئی ہے تو آڈج انسان جو صرف اپنی داڑھی یا سر دے بال گن کے شمار کر کے بیان کر سکے؟ بال ظاہر نے، لیکن اللہ تو سوا اس کی تعداد کو نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اس درخت کے اوپر کتنے پتے اور کتنے موجود نے اور کتنے گر چکے نے، کوئی گرتا بھی نہیں، میرے وہ بھی علم چاہتا ہے۔ کون ہے جو ظاہر نو جانے؟ اور دوسرے مقام تے فرمایا قل، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تو اور پوری مخلوق نو عقیدہ سمجھا دیجئے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔
فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیجئے اللہ تو علاوہ زمین و آسمان دا غیب کو نہیں جاننا، صرف وہی ہو آپ جاننا ہے تے جنہاں تسی پکار دے ہو، جنہاں تسی انہاں دی عبادت کر دے ہو، جنہاں تو تسی حاجت روا تے مشکل کشا آندے ہو، جنہاں تسی آوازہ دین دے ہو، اللہ فرماتے نے وَمَا يَشْعُرُونَ تہاڈا علم ہونا تے دور دی بات ہے، تہاڈیاں زباناں جاننا تے دور دی بات ہے، تہاڈے دکھاں نو پہنچنا تے دور دی بات ہے، تہاڈے مشکلات تو آگاہ ہونا تے دور دی بات ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وہ اتنا بھی نہیں جان دے کہ اسا آپ قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے۔ فرمایا او تے اپنے بارے نہیں جان دے تواڈے بارے کی جانا، اپنے ذات دا علم نہیں، تہانوں کی پہچانن گے قُل لا یعلم قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ محبوب جی اعلان فرما دیجئے زمین و آسمان دا غیب کو نہیں جاندا، صرف اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ پاک نے دعویٰ کیتا ہے، پھر اس دعوے ہوتے دلیل بیان فرمائیے۔ ہن اللہ پاک نفی فرماندے نے، فرما محبوب جی جویں میری ذات دا اس بات کیتا جے کہ اللہ غیب جاندا ہے، ایویں اپنی ذات دی نفی کرو کہ میں غیب نہیں جاندا۔ میری ذات دا اس بات کیتا نا کہ میں غیب جاننا، اپنی ذات تو نفی کرو کہ اے غیب میں نہیں جاندا۔ قرآن 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 پاک غور کیجئے، فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ او آیتہ میں چون چون کے پڑھاں گا جڑے مولویاں نے عوام تو چھپائی ہوئی ہیں۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ساتواں پارہ قرآن اللہ فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ فرمایا محبوب جی اعلان کر دو جویں میرے بارے کیا قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، انجے قل دے نال اپنے بارے کہہ دو قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ لوگو جاؤ اہل حدیث کا پیغام، آل و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچائیے اور قرآن پیش کیجئے۔ ستواں پارہ قرآن نہ کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی روایت نہیں جیڑی ثابت نہ ہوئے۔ قرآن دی آیات غور کرنا، فرمایا قُل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب۔ محبوب جی فرما دو میں تو انو کہندا ہی نہیں، میرا اے دعوی ہی نہیں، میری اے دعوت ہی نہیں کہ میں مختار کلواں، میرے کل اللہ دے خزانے دیاں چابیاں نے، میں جو چاہواں کر سکا، میرا اے دعویٰ نہیں۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جاندا، لا عالم الغیب، لا عالم الغیب، انہی چھری تیز نہیں جتنے مشرق واسطے قرآن دی آیت۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ محبوب جی اعلان کر دو کہ میں غیب نہیں جاننا، اے خاصہ میرے رب دا ہے، اے شان میرے رب دی ہے، اے عظمت میرے رب دی ہے، اے مقام میرے رب دا ہے، رب غیب جاندا ہے، میں نہیں جاننا۔ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ محبوب جی اعلان فرما دیجئے میں اپنی ذات لئی نفع نقصان دا مالک نہیں، میں اپنی ذات دا، تو آڈا نہیں، میں اپنی ذات دا۔ کتوں نفی کی تھی
لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. محبوب جی اعلان فرما دیجئے میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں، لیکن میں نے بھی نفع نقصان کیڑا پہنچ دا ہے تو کتنا پہنچ دا ہے. الا ما شاء اللہ، مگر جو جتنا اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیب، وَلَوْ قُلْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر فرض کیتا میں غیب جاندہ ہوتا. کیسی کمال دی آیت ہے. وَلَوْ قُلْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر فرض کیتا میرے امتیوں جے میں غیب جاندہ ہونا پھر کی ہوندہ. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں اپنے لئی بھلائیاں کٹھیاں کر لیندہ تے مینوں کدے تکلیف نہ آندی. جے میں جاندہ ہوندہ غیب تے میں اپنے لئی بھلائیاں کٹھیاں کر لیندہ، خیر کٹھیاں کر لیندہ. میں نے کدے بیماری نہ آندی، میں نے کدے تکلیف نہ آندی، میں نے کدے دکھ نہ آندے، میں نے کدے پریشانی نہ آندی. تے ان اتبعو الا ما یوحی الی. سن لو میں اوہی کرنا وہاں اوہی جاننا وہاں جو آسمان تو وہی آندی ہے. ان اتبعو الا ما یوحی الی. ایک سوال پیدا ہو سکتا سی نا، جے نبی پاک عالم الغیب نہیں تے آپ تو پہلے جو کچھ ہویا ہے، آدم علیہ السلام دا واقعہ پہلے ہویا ہے، او کیویں نبی پاک نے بیان کیتا ہے. جے آپ عالم الغیب نہیں، نوح علیہ السلام دے حالات کیویں بیان کیتے ہیں. جے آپ عالم الغیب نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام دے صبر کیویں بیان کیتے ہیں. جے آپ عالم الغیب نہیں، پھر یوسف علیہ السلام دے حالات کیویں بیان کیتے ہیں. جے آپ عالم الغیب نہیں، اصحاب کاف دا ذکر پھر کیویں کیتا ہے. جے آپ عالم الغیب نہیں، خضر تے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات دا واقعہ کیویں بیان کیتا ہے. جے آپ عالم الغیب نہیں، پھر پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ نبی پاک نے کیویں دسیا ہے. جے آپ عالم الغیب نہیں تے جو کچھ آپ دی زندگی چ ہونا سی وہ کیویں دسیا ہے. جے آپ عالم الغیب نہیں تے نبی پاک دے جاون تو بعد جو کچھ ہونا سی، دجال دے بارے، یاجوج ماجوج دی قوم دے بارے، سیدنا مہدی دے بارے، سیدہ ام حرام دے بارے، سیدنا صدیق عمر عثمان دے بارے، پھر نبی پاک نے گلاں کیوں دسیاں نے؟ اللہ فرماتے نے ان اتبعو الا ما یوحی الی. سنو میں غیب نہیں جاندا، میرے کول عالم الغیب وہی نازل کر کے غیب دیاں خبراں بیان کردا ہے. میں غیب نہیں جاندا، وہی آسمان تو آندی ہے تے میں بیان کرنا. حدیث سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی اونٹنی گم ہو گئی، چرن نو گئی تے واپس نہ آئی. شام پہ گئی تے اونٹنی نہ آئی. نبی علیہ السلام تلاش اندر نکلے. صحابہ اکرام جنہ جنہ اونٹ بار جاندے سن چرن نو، پوچھیا میرے صحابہ کسے دے ریوڑ اندر میری اونٹنی آ گئی ہوئے؟ محبوب جی کسے دے ریوڑ تواڈی اونٹنی نہیں. ایویں لبدے تلاش کردے آپ سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر پہنچ گئے. اُتے یہودی بھی بیٹھا ہے عمارہ دے گھر اندر. آپ نے فرمایا عمارہ جی محبوب جی، فرما تیرے ریوڑ اندر کہتے میری اونٹنی نہ آ گئی ہوئے. محبوب جی میرے ریوڑ اندر تواڈی اونٹنی کوئی نہیں آئی. یہودی پوچھ دے عمارہ کولو ایک کون نے؟ ایک کون نے جڑا اونٹنی تیرے کو پوچھ رہا سن؟ کہنے لگے ساڑھے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی حیران ہو کے تانا مار دے، اچھا اے نبی ہے جی؟ جیڑا کہندا ہے میرے کو آسمان تو خبراں آنی آنے تے اپنی اونٹنی دا پتہ نہیں، اے نبی ہے؟ جنہوں اپنی اونٹنی دا علم نہیں، لب رہے نے اونٹنی تلاش کر رہے نے تے دعویٰ کی آسمان تو خبراں آنی آنے. کہ تو یہودی نے بعد کئی جبریل آ گئے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مارا جاؤ فلاں وادی اندر میری اونٹنی دی رسی جڑی ہے ایک پتھر نال اڑی ہوئی ہے تے اوتھے رک گئی ہے، جاؤ لے کر کے آؤ۔ تے عمر کہن لگے محبوب جی تسی ہونے پوچھ رہے سو؟ فرمایا میں پوچھدا تیرے گھر پہنچیا تے آسمان تو خبر لے کے جبریل آ گئے۔ نبی علیہ السلام نہیں بول دے جب تک آسمان تو وہی نہیں آندی، او جان دے نے جو وہی آندی ہے، او بیان کر دے نے جو وہی آندی ہے۔ ما کان و ما یکون دا علم اللہ دا، اللہ مالک ہے، اور جنا ما لم یکن ولو کان کیف یکون، جو ہو چکا جو ہوئے گا، جو نہیں ہوا جو ہوندا کیویں ہونا، یہ کون جان دے؟ اللہ کو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا، بڑی پیاری حدیث پاک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، ایک یہودی غیر مسلم ہے، انہیں جناب اپنی گھوڑی ہوتے چڑھے ہے تے گھوڑی حاملہ ہے، وہ دے پیٹ اندر بچہ ہے، ایک پیچھے بچڑا بھی گھوڑی دے نال لگے ہوئے ہے۔ اے آندے کہنے لگا اے کون جا رہے ہیں؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے غیر مسلم بندہ یہودی بندہ قریب ہویا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ کہنے لگا دسو قیامت کدو آئے گی؟ جے نبی ہو دسو قیامت کدو آئے گی؟ محبوب نے کی فرما جواب اندر فرمایا غیب لا یعلم الغیب الا اللہ، تیرا سوال غیب ہے، اللہ تو سوا کو نہیں جاندا۔ کہنے لگا چلو جے قیامت دے بارے نہیں جان دے دسو میری جڑی گھوڑی ہے اے دے پیٹ اندر کی یہ بچھیرا ہے یا بچھیری ہے، مذکر مؤنث اے دس دے ہو؟ نبی علیہ السلام نے سن کے فرما غیب لا یعلم الغیب الا اللہ، اے بھی غیب ہے میرا رب جاندا ہے میں نہیں جاندا۔ کہنے لگا اچھا پھر اپنی تلوار میں نوں دے چھڑو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار پکڑائی، نیام چو تلوار بار کٹ کے آندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تسی قیامت دے بارے جان دے ہو، نہ تسی میرے گھوڑی دے پیٹ چکیے اے جان دے ہو، تے دعویٰ نبوت یہ دا مطلب ہے مشرقی آندے سا نبی کون ہوئے؟ نبی اون دے جڑا غیب جانے مشرکان دا ذہن سی اس دور چ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے، کہنے لگا جان دے ہو میں تلوار کیوں کڈی ہے، میں گھروں کیوں آیا، میں کس نیت نال آیا جان دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا جی ہونے جبریل آ گیا ہے، انہیں توڑے دل دی گل میں نوں دس دی ہے۔ ہون سوال کر، آپ نے فرمایا دس پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا ہون کے میں جان دے ہوں؟ فرمایا ہون میرے کول جبریل آ گیا ہے، ہون میرے کول وحی آ گئی ہے، ہون عالم الغیب نے پیغام دے دیتا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ تو گھروں چلے آسے محمد پاک کل جاواں گا، سوال پوچھا کہ بے تکلفی کر لواں گا، یہ تو بے تکلفی ہو جائے گی، انہیں کل ہمیں تلوار مانگ کے نبی نو قتل کر دیاں گا، جس ارادے نہ لایا سے میں محمد قسم دینا وا تیرا ارادہ پورا نہیں ہوئے گا، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ پاک نے میں بچان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس
الناس اللہ فرماتا محبوب جی کھل کے بیان کرو تو انہوں لوگ نقصان نہیں پہنچا سکن گے تسی معصوم رہو گے تسی انہاں دے ہتھوں نہیں شہید ہوو گے محبوبہ تو انہوں میں بچاواں گا تیرے دل دے ارادے تے من اطلاع کیتی ہے تے میرے اللہ نے غیب کون جان دے اللہ ہی جان دے اللہ تو سوا غیب کو نہیں جاننا قرآن پاک پڑھیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اللہ فرماتے ہیں غیب دے خزانے دیاں چابیاں ہی میرے کول نے میں یہ بھی نہیں دسیا وہ چابیاں کتھے نے فرماؤ خزانے جڑے غیب دے علم نے چابیاں ہی میرے کول نے کسی کو اور کول ہون تے کوئی جانے کوئی نہیں غیب جاننا جے سمجھ نہیں آئی ایک حدیث سے غور کیجئے جو صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آئے صحابہ کرام تے چھوٹی چھوٹیاں بچیاں تے انصار دے بچے تے انصار صحابہ باہر نکلے آپ دے استقبال نہیں ایک بچی پیار اندر عقیدت محبت دے اندر آکے ناد پڑھ دیئے اور ناد ایک شعر سنو شرکیہ ناتے پڑھنے والوں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کہنے والوں نبی پاک نو عالم الغیب کہنے والوں نات گوئی دے چکر اندر نبی پاک نو مشکل کشا کہنے والوں نبی پاک نو مختار کل کہنے والوں نبی پاک نو حاجت رواں کہنے والوں نبی پاک نو حاضر و ناظر کہنے والوں نبی علیہ السلام نو اللہ دا شریک بنانے والوں اللہ دی صفات نبی اندر تقسیم کرنے والوں سنو حال و سننا علی حدیث تا پیغام قرآن و سنت تا پیغام ایک بچی ہے چھوٹی جائیے تے پیار اندر عقیدت اندر کہنے لگی ساڑھے چو او نبی آگئے مکیوں مدینے جڑے کل دی بھی گلہ جان دینے کل دی گلہ جان دینے نبی پاک نے آواز سن لی بچی نو بلا کے فرمایا لا تقولی آقنا اے بچی نہ کہہ کیوں ابن ماجہ دے الفاظ یہ تو تک بخاری دے الفاظ نے اگلے سنن ابن ماجہ دے الفاظ نے فرمایا بچی نہ کہہ کیوں محبوب جی فرمایا ما یعلم ما فی غد الا اللہ کل کی ہوئے گا میں نہیں جاندہ میرا رب جاندہ ایو جی نات پڑھن تو نبی پاک نے منع فرما دیتا ہے جس نات اندر شرکیہ جملہ ہوئے یا اللہ دا شریک بنایا جائے نبی پاک نو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون غیب کون جان دے اللہ دی ذات اللہ سوا کوئی غیب نہیں جاننا پر روایت مسند احمد دی اندر نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے مسجد نبی اندر صحابہ آپ دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے نبی پاک نے جوتیاں بھی آپ نے پائیاں ہوئی نے صحابہ نے بھی جوتے مبارک پائے ہوئے نے جوتیوں سمیت نماز جاری ہے مسجد نبوی کے کچے سین میں فرضی نماز جماعت بندہ کہتا ہے جوتوں میں نماز میں کہاں نبی پاک نے پڑھی ہے یعنی نبی پاک نے پڑھی ہے میں کہا سنو تھوڑی جوتیاں اتریاں ہون تھوڑے پیر پھر بھی اتنے پاک نہیں جتنے محمد جوتے پاک نے نبی پاک نے خود جوتوں میں نماز پڑھی صحابہ کرام بھی پڑھ رہا نے جوتے اندر نبی علیہ السلام بھی پڑھ رہا نے نماز جاری ہے روایت مسند احمد دی اندر صحیح سند حدیث پاک جبریل آ گئے حالت نماز اندر محبوب جی توڑا جوتا اس میں یارتے نہیں جو نمازی قبولیت لی شرائط نے توڑے جوتے تلے کوئی چیز لگی ہوئی ہے لہذا جوتا اتار دو اتاریا جوتا نبی علیہ السلام نے
صحابہ نے محبوب نو ویکھیا انہاں بھی پیچھے اتار دیتے اتباع رسول سلام بیریا نبی پاک نے ویکھیا پیچھے جوتے اترے ہوئے نے فرمایا میرے صحابہ تساں جوتے کیوں اتارے فرمایا محبوب جی تساں جو اتارے محبوب اتارے اسی پاک کے رکھ سکتے سا فرمایا میرے کول جبریل آئے سن میں سوال کرنا جبریل دے آن دی لوڑ کیوں پئی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ نہیں جان دے جب تک آسمان تو وہی نہ آئے تے وہی آ جائے تو پھر او دسن جس نو دسیا جائے او عالم الغیب نہیں ہوندا وہی آندھی کیوں سی کہ عالم الغیب نہیں سن جبریل آندھے کیوں سن پھر نہ کہہ سکتے سن جبریل آن دی لوڑ کوئی نہیں خبردار جائی تو بعد آویں جو تو نہیں جاندا وہ میں جان نہ آیا کرو میں آسمان تے بھی آں میں زمین تے بھی آں میں ہر جگہ حاضر بھی آں ناظر بھی آں جاندہ وہاں تو بعد ہی قرآن سننا ہے میں پہلے جاندہ وہاں نہیں جبریل کیوں آندے سن اسی واسطے کہ اللہ تو سوا کوئی غیب جاندہ نہیں یہ سمجھ نہیں آئی تے حدیث پاک غور کیجئے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید ارشاد فرمایا ہے روایت صحیح البخاری اندر ہے آپ نے خطبہ دے دیا فرمایا میرے صحابہ اللہ دے راہ جناب صدقہ کرو خیرات کرو خطبہ عید دیون تو بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عورتن تے آواز گئی نہیں خطبہ عید دی آپ نے فرمایا بلال آؤ میرے ساتھ عورتانو الگ آواز کریے عید دا خطبہ مردانو دے کے آپ عورتہ کو لائے واز کر عورتانو فرمایا بیبیوں توہانو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ ویکھیا ہے مردہ نالوں تسی اپنے مردہ دی ناشکری کر دیو نافرمانی کر دیو اللہ دی ناشکری توڑی فطرت دے اندر ہے جے جہنم تو بچنا چاندیو تے کسرت نال صدقہ کرو اجتماع اندر موجود نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں گھر گئی اپنا سارا سونا چاندی جڑا میرا ذاتی ملکیت سونا چاندی درم و دینار میں پوٹڑی بنی کہ سارا صدقہ کرنا آج میں جہنم تو بچنا اور صدقہ کرنا یہ کون ہے زینب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے پوٹڑی بن کے کدھر لے کے جا رہی کہنے لگی نبی پاک نے فرمایا خطبہ دیتا ہے میں آج آپ کی حدیث کی روشنی صدقہ کرنا ہے اور جہنم تو بچنا ہے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جے تو ہے کسے غریب نو صدقہ دینا ہے نا جی کسے غریب نو دیوانگی عبداللہ فرمان لگے اللہ دی بندی ہے میرے تو ود کے غریب مدینے چ کون ہے تو میں نو دے دے زینب فرمان لگی یا کیا عورت اپنے صدقہ اپنی زکاة اپنے شوہر نو دے سکتی ہے فرمایا غریب نو ہی دیونا ہے دے غریب میں نہیں زینب فرمان دی ہے انج نہ کہو دلیل دے دو کیسی خاتون ہے جڑا شوہر کولو عبداللہ بن مسعود کولو علم دے پہاڑ کولو دلیل مانگ رہی اسے ان کسی بزرگ کو منگی تو لوگ گال پہ جاندے ہیں بزرگوں کو دلیلہ مانگ دے بزرگ غلط ہو سکتے پتہ ہے عبداللہ بن مسعود کون ہے جس کی پنڈلی اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی محبوب کے جوتے اٹھانے والے آپ کا مسواک اٹھانے والے ہر وقت نبی وعدے نال صاحب النالین اتنے قریبی صحابی دلیل منگی جا رہی ہے بیوی دلیل منگ رہی ہے یہ مطلب ہے جڑا نبی نہ ہوئے اس کو دلیل منگنا ایمان ہے اور نبی دی بات نو دلیل سمجھنا ایمان نبی کی بات خود دلیل ہے صحابی کی بات دلیل کی محتاج ہے کہاں امام کروڑوں امام ابو حنیفہ ہوں عبداللہ بن مسعود کے وزن کا کوئی نہیں ہو سکتا
دلیل مانگی جا رہی ہے عبداللہ ابن مسعود سے، زینب مانگ رہی ہے دلیل، بیوی مانگ رہی ہے دلیل۔ اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو ایسا ذوق دے دے، ایسا منہج۔ یہ جھوٹی کہانیاں، قصے کہانیاں، یہ رجب کے کنڈے اور یہ بی بی فاطمہ کی کہانیاں چھوڑ دو، قرآن پڑھو، مصطفیٰ کی حدیث پڑھو، تمہیں روشنی ملے، نور ملے، عقیدہ توحید نصیب و سننا۔ فرمایا دلیل، عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے دلیل کوئی نہیں، ویسے غریباں ہوئے دیونا ہے نا، تو میں بھی تو غریب ہاں۔ زینب کہنے لگی تسی انتظار کرو، میں اپنے نبی کو دلیل پوچھا وہاں، تسی پھر انتظار کرو، میں نبی پاک کو جانیا دلیل منگنیا محبوب کو جنہ دی بات دلیل۔ سنیے نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر نیند پڑھا کے آ چکے ہیں، تھوڑی دیر گزری دروازہ کھٹ گیا، کون ہے دروازے پر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے دروازے پر، کون ہے دروازے پر؟ موت تو بعد اجے بھی حاضر ناظر نے، یہ تو زندہ رسول اندر موجود ہے، کون ہے میرے دروازے پر؟ کون ہے میرے دروازے پر؟ جواب آیا محبوب جی زینب۔ ایو الزیان، کون زینب؟ زینبی تے صحابیات بڑیاں نے، کون آئیے میرے دروازے تے؟ کیڑی زینب؟ اندر رسول اللہ، باہر زینب، درمیان کیڑی چیز ہے؟ دروازہ ہے، درمیان اندر دیوار ہے، اتو ویندے نے اتو سندے نے، دروازہ ہے درمیان اندر۔ کون ہے زینب؟ کیڑی زینب؟ کئی زینباں نے میری امت دے اندر، میرے صحابیات اندر کیڑی زینب آئی ہے؟ فرمایا محبوب جی عبداللہ بن مسعود دی بیوی زینباں۔ فرما کی کا کیوں آئی ہو؟ محبوب جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی پوچھو مسئلہ۔ فرمایا کیا عورت اپنی زکاة صدقہ اپنے غریب شوہر نو دے سکتی ہے یا نہیں؟ میرا شوہر آندہ ہے عبداللہ بن مسعود دے سکتی ہے، میں دلیل پوچھنا آئیاں۔ فرمایا جا عبداللہ بن مسعود نو اپنا صدقہ زکاة دے دے، اللہ دگنا ثواب دے گا۔ پوچھا نبی پانے کون ہے میرے دروازے پر؟ کون ہے دروازے پر؟ کون ہے دروازے پر؟ منو قل لا یعلم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جو کچھ ہو چکا رب جاندہ ہے، جو کچھ ہوئے گا رب جاندہ ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، یمن دے لوگ آئے محمد مصطفیٰ کو، منافق آئے، یمنی منافق آئے، اسلام دا روپ دھار کے آئے، تو کلمہ پڑھ کے آئے، نبی پاک دے کولا کے بہ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے صحابہ کدے ہون یمن چاون تے حالات بڑے سازگار نے، لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں، کوئی اچھے اچھے قرآن دے قاری جن دی آواز خوبصورت ہوئے، اچھا قرآن پڑھن واز کرن، او بھیجو یمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ این نظر انتخاب پئیے، آپ دے سامنے اجتماع صحابہ فرمایا فلاں میرا صحابی کھڑا ہو جائے، فلاں کھڑا ہو جائے، کھڑے کرتے کرتے 70 قرآن چن لے۔ نبی پاک نے صحابہ چو 70 قرآن دے قاری فرما جاؤ میرے صحابہ تسی چلے جاؤ یمن وال جاؤ، اینا لوگاں دے نہ رل کے جاؤ، اتے جا کے قرآن سناؤ، واز کرو، نصیحت کرو، لوگاں نو توحید دا پیغام دو۔ او آواز دے دل دادا نے اچھی آواز خصوص آواز قرآن پڑھنا سمجھانا۔ جی محبوب جی 70 قرآن چل پڑے یمن وال، جدو راستے تے او ظالم لے کے گیا منافق، انہاں واری واری صحابہ نو پڑیا تے قتل کر دیتا۔
قتل ہو گئے صحابہ، شہید ہو گئے 70 صحابہ. نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر موجود نہیں کہ ابا میرے صحابہ 70 گئے سن، کسی دا درود شریف ہی نہیں آیا. ہوں تو درود ہی مولوی پچھو پچھا ہی رکھتا ہے. درود پہنچتا ہے نبی پانو پڑھیے دا کی مانے امت پڑھ دی جانتی ہے، نبی دے درجے بلند ہوندے نے. یہ ہے پہنچنا. یہ نہیں پہنچنا یا رسول اللہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا قبول کرو، فلاں کا فلاں کا. نہیں، نہ زندگی میں ایسا ہوا نہ وفات کے بعد ایسا ہے. کئی دن گزر گئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینے بعد سترکاری شہید ہو چکے نے، بیویاں بیوہ انہاں دیاں ہو چکیاں نے، بچے یتیم ہو چکے نے. نبی پاک دے علم اندر نہیں، صحابہ دے علم اندر نہیں. مہینے بعد نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کوئی یمن والے پاسوں بندہ آوے نا تو میں نے ذرا ملایا جے تاکہ میں اپنے صحابہ دی خیریت تے پوچھ لواں کیویں گئے، کس طرح استقبال ہویا اور کیویں لوگوں نے استقبال کیتا، لوگ کیویں اسلام قبول کیتا ہے. خیر وفیت میں پوچھ لواں کوئی بندہ یمنی آیا تو میں نے ملایا. صحابہ کہنے لگے محبوب جی ٹھیک ہے، یمنی تے اجے آیا نہیں، آسمان تو جبریل آ گئے. فرمایا محبوب جی جنہاں دا انتظار کر رہے ہو مہینہ ہو گیا ہے، شہید ہو گئے نے. جدوں بھیج رہے نے ہجے شہید نہیں ہوئے، زندہ بھیج رہے نے. جڑا ہوئے گا کون جاندہ ہے؟ وگرنہ نبی پانو تے امتی دے پیر کانٹا چوبے محبوب تھے بھی برداشت نہیں کر سکتے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن اندر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فیصلہ بادیوں ایک پیغام چھوڑ کے سوال چھوڑ کے چارے آوان میں دسو جنہ منافقان ہے انہاں صحابہ نو شہید کیتا ہے وہ قاتل ہے یا نہیں؟ تے جس نبی نو پتا سی انہاں شہید کر دینا ہے انہاں جان بوجھ کے بھیجیا کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے. ایک بندہ بہ جائے کسے چوک تے کسے بندے نو مارن لئی تے دوجے نے کہے تو جا کے انہوں لے آ، یہ تو لنگن گے گزرن گے تو میں مار چھڑا گا. مارن والا بھی قاتل ہے، لے آن والا بھی. کہ انہوں پتا ہوئے کہ اتھے واردات ہونی ہے اور بندہ بیٹھے. نبی پانو پتا ہے منافق نے نہ شہید کر دینا ہے، جان بوجھ کے بھیج رہنے بچاؤ. نبی دی شان کیوں میں بچاؤ گے؟ عصمت رسول نہیں بچ پائے گی. ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونا ہے کون جانتا ہے؟ وہی تو بغیر نبی علیہ السلام نہیں. ہون وہی آئی آپ نے فرمایا اٹھو میرے صحابہ. پھر ایک مہینہ نبی علیہ السلام اونا لئی اونا دے خلاف دعا کر دے رہے. اللہ لعنت کر اونا تے جنہ نبی نو دھوکہ دیتا ہے. اللہ ذلیل کر دے، ہلاک کر دے، رسوا کر دے، برباد کر دے جنہ میرے صحابہ نو شہید کیتا ہے. جدوں پتہ چلیا ہے رو پہ، جب تک پتہ نہیں چلیا انتظار کر رہا سن. ما کان وما یکون دا علم دا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ سوا کو نہیں جاننا، اللہ ہی جاندا ہے. کوئی پیر فقیر بزرگ نہیں جے جاندا. کم از کم پاکستان ہے تو کوئی نہیں جاندا. جے کوئی باہر لے تو ویسے جان دے، کوئی نہیں پاکستان لے تو نہیں جان دے. کیوں؟ جے جان دے ہوندے تے ملک اندر کدے دہشت گردی نہ ہوندی. یہ 2 دن پہلے 10 دن دے با فلاں فلاں جگہ تے چھپے نا، یا پھر منتری لیندے ہونگے دہشت گرداں کھولو.
باسا دھماکے کیتی آنے تسی دسنا کسے نے یا منتھلی لیندے نے تے یا من لو غیب کون جان دے اللہ یہ رات نو ڈاکے کون مار دے یا ڈاکوں کو بزرگ منتھلی لیندے نے یا منو کے کون جان دے اللہ قل لا یعلم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ زمین و آسمان دا غیب اللہ جان دے اللہ سوا کو نہیں جاننا اور ایک حدیث والے اشارہ کر کے بات نو ختم کران میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو آ رہا ہے راستے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کرن لگیا محبوب جی میں اپنی بہن کو لوں ایک ہار منگ کے لے آئی سا مستار جی بیبیاں کسی کو لو اپنا شادی ویاہ تے خوشی غمی تے سفر کوئی زیور منگ کے لے جان دیا فرما دے محبوب جی میں اپنی بہن کو لوں اماں جی فرما دیا نے ہار منگ کے پا کے آئی سا تے محبوب جی وہ دی لڑی کے دھاگا ٹوٹ گیا بھاویں تے بھاویں کتے گر گیا میرے کول ہے نہیں تے جے بندہ سونا یا منگ کے پا کے جاوے تے واپسی آگے کہے با گم ہو گیا تے منن والے تے کہنا نا بھائی ہو سکتا ہے جان بوجھ کے کیا ہوئے فرما محبوب جی میری بہن دا سونا ہے ہار گم ہو گیا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایشا دا ہار گم ہو گیا لپو تلاش کرو گھوڑے سواریاں روک دے ہو اونٹ بند دے ہو جب تک ہار لبنا نہیں اسا واپس نہیں جانا لپو تلاش کرو ہار کسے صحابی نے کہا یا رسول اللہ حاضر ناظر تے وہ ہر جگہ وین دے ہو تو پتہ تے ہے کیوں مزاق کر دے نہیں ہار دی تلاش شروع ہو گئی ہے رات دا وقت ہے نبی علیہ السلام ویکھو اللہ دی حکمت رب نے بھی وہی نہیں نازل فرمائی کہ محبوبہ فلاں جگہ تے ہار پہ آتے چلو آگے نہیں لب لو تلاش کر لو تاکہ پتا چلے ما کان و ما یکون دا علم کون جاندہ اللہ تو سوا کو نہیں لب رہنے ہاتھ تلاش کر دے جب فجر دا وقت قریب ہونے لگا نا صحابہ صدیق کو لائے یار صدیق تواڈی بیٹی دا ہار گم ہو گیا ہے اتنے دے پانی بھی کوئی نہیں وضو کے میں کران گے نماز فجر رہ جائے گی تواڈی وجہ تو تواڈی بچی دی وجہ تو تواڈی بیٹی دی وجہ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ فطری جو بات سنی تھی فطری بطور تے غصہ آ گیا گئے نبی پاک دے خیمے دے کون امی عائشہ دی گودی ہے نبی پاک نے سر رکھ کے سو رہے ہیں اور نبی پاک نے جگایا نہیں تھے ہولی جائے اماں جی فرماتے میں نہ کہ نا ابا جی نے تلوں جی اور جب مک ماریا بیٹھ تو نہ دستی نہ ذکر کر دی تیری وجہ تو صحابہ دی نماز رہ جائے گی تیرے ہار دی وجہ تو اینا ودیا ہار سی اینا قیمتی ہار سی پوری امت نو روک دیتا ہے صحابہ روک دیتا ہے صدیق اپنی بیٹی نہ غصے ہو رہے نے محبوب جاگ گئے جبریل آ گئے محبوب جی صدیق نو کو پریشان کوئی نہ ہوئے یہ پانی نہیں تیمم کر لو ہار بہتر نہیں سی ہار داس چھوڑو باہر کے تھے پہ فرمایا ہار آپ لبو تیمم کر لو ہار ڈھونڈ لو تاکہ 15ویں صدی دا مولوی قابو آوے کہ غیب کون جان دے اللہ جان ہار لبو لبو ہار تلاش کرو لیکن پانی نہیں تیمم کر لو صدیق اٹھے فرمایا اور نبی پا دے صحابہ اللہ پاک نے آیت مستقل قانون بنا دیتا ہے پانی نہ ہوئے تیمم کر لو صحابہ پکار اٹھے صدیق تیرے احسان کتے کتے امت یاد کرے گی تو ہڈے تے توڑی آل دے ہوتے کتنی رحمتاں برکتانے تیمم ہو کے نماز پڑھ لی تیمم کیتا نماز فجر پڑھی فرمایا ہار لبو ہار لبو ہار کوئی نہ لبیا سورج چڑھ گیا ہار کوئی نہ لبیا جدو سورج چڑھ گیا آپ نے فرمایا ہون تے روشنی ہے ہون تے ہار لب جانا چاہیے جدو روشنی چ نہ لبیا نبی پاک نے فرمایا عائشہ پھر کتے پیچھے گر گیا ہوئے گا اتھے تے کوئی نہیں چلو چلیے جدو سواریاں اٹھائیاں گئیاں اماں جی فرما دیا نے میں
اپنے اونٹ تے بیٹھ گئی. اللہ دی رحمت ویکھو جدوں میرا آخر تے اونٹ اٹھایا گیا تلے ہار پیا سی. ساری رات لا جاری رہی ہے, سورج کی روشنی جاری رہی ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک یہودن عورت آ کے آندی ہے, اے محبوب جی میں دعوت پکانا چاہنی ہاں. نبی پاک نے فرمایا چلو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لوے. آپ نے دعوت قبول کر لئی ہے. یہودن عورت نے بکری نو ذبح کیتا ہے, او دے وچ زہر ملایا ہے, گوشت نو زہر دے اندر دھو لیا ہے تے انہوں جناب پکان لگی ہے. وہ پک گیا ہے, گوشت تیار ہو گیا ہے. اور سنو لوگوں, حاضر ناظر کہنے والوں, حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ ہر ویلے ہر جگہ ویکھے بھی تے موجود ہوئے. زہر ملایا جا رہا ہے, نبی پاک حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے. ویکھ زہر ملایا جا رہا ہے. نہیں نہیں, اللہ تو سوا ہر جگہ, ویکھن والا کوئی نہیں. اللہ تو سوا ہر جگہ, سنن والا کوئی نہیں, ویکھن والا کوئی نہیں, جانن والا کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ دعوت پک گئی ہے, گوشت زہر آلود پک گیا, روسٹ ہو گیا, تیار ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ چلو چلیے دعوت کھائیے. جدوں دعوت دسترخوان تے گوشت لگ گیا ہے, نبی پاک صحابہ آس پاس بیٹھ گئے نے. صحیح البخاری دے اندر اصل ہے اور باقی حدیث دی کتب دے اندر تفصیل موجود ہے. جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے, صحابہ نے کھانا شروع کر دیتا ہے. زہر آلود گوشت صحابہ کھا رہے ہیں. صحابہ دی ولایت کوئی شک نہیں, پاکستان دے سارے ولی صدیق دے جوتے تے قربان. صحابہ کی ولایت پر قربان. صحابہ اولیاء ہے, نہیں جانتے اس میں کیا ہے. نبی پاک امام الانبیاء ہے, نہیں جانتے اس گوشت میں کیا ہے. کھانے لگے, صحابہ بھی کھا رہے نے, مصطفیٰ بھی کھا رہے نے. ایک لقمہ لے لیا, کھا لیا, دوسرا لقمہ لیا, کھا لیا, تیسرا لقمہ لے لیا, کھا لیا. جدو چوتھا لقمہ اٹھایا, لقمہ بول اٹھا. موجزہ رسول, لقمہ بول اٹھا. محبوب جی جو کھا چکے ہو وہ بھی زہر, میرے اندر زہر ہے, نہ کھاؤ شہید ہو جاؤ گے. علم آ گیا, خبر آ گئی, معجزہ ظاہر ہوا, اللہ دی قدرت. سن دے نال فرمایا صحابہ رک جاؤ, پھینک دو یہ لقمے, ہم سے دھوکہ ہو گیا, چھوڑ دو یہ کھانا. صحابہ رک گئے. میں پوچھنا پہلے لے آئے کیوں, جدوں جان دے سن لے آئے کیوں؟ ایک صحابی نے زیادہ لقمے کھا لینے, اتے زہر اثر کر گیا ہے, اتے دسترخوان دے تڑپ گیا ہے, تے روح نکل گئی ہے. بتلاؤ اس عورت کا, اس صحابی کا قاتل کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس عورت نو پھڑو, یہودن نو, میں نو اپنی ذات تک معاف کر دینا جے میرا صحابی شہید نہ ہوندا. میں معاف کر دیتا اگر میرا صحابی شہید نہ ہوتا. اب میرے صحابی کے قصاص میں یہ عورت قتل کر دی جائے. بتلاؤ اس صحابی کو زہر آلود گوشت کھلایا اس عورت نے, دسترخوان پہ لے آئے کون؟ نبی پاک. جو قاتل ہے عورت, نبی پاک دی شان کیویں بچے گی؟ قل لا یعلم, عصمت رسول, شان رسول, مقام رسول, عزت رسول, رفعت رسول کیویں بچ دی ہے؟ قل لا یعلم, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون.
قول محبوب جی فرما دیجئے جو ہوا جو ہو چکا جو ہوئے گا اور جیڑا نہیں ہویا تے جے ہوندا تے کیویں ہوما کون جان دے اللہ مصطفیٰ وہی جانتے جو آسمان سے وہی آئے وہی نہ آئے نہیں جانتے جاننے والا اللہ ہے عالم غیب اللہ ہے اس کے صفت دی اندر اللہ دی مخلوق چوں او دا کوئی شریک نہیں جے محمد مصطفیٰ نہیں پھر اور کون ہو سکتا ہے اللہ کو تعالی عملی توفیق بخشے اسی بات نو انشاءاللہ آئندہ جدو 20 مئی نو انشاءاللہ جدو آواں گے سے بات نو آگے چلاواں گے اللہ کو دعا اللہ عملی توفیق بخشے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کی سنت ہونے پر اس پہ دلائل ہیں اور جو رفیدین نہیں کرتے ان کے دلائل کا رد ہے یہ آپ کو بار ملے گی ساتھ اس کو لے جائیں پڑھیں دوستوں کو تحفہ دیں آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو قبول فرما لے ایک ساتھی ہے ان کی والدہ محترمہ کینسر کی مریض ہیں داخل ہیں دعا کریں اللہ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی اہلیہ محترمہ بھی احمد صاحب وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کو شفا بخشے اس طرح ہمارے ایک دوست اسپتال میں داخل ہیں ہمارے بزرگ حافظ صاحب ان کے لیے بھی دعا کر دیں وہ میرے دوست ہیں میری جماعت کے مسجد کے نمازی ہیں اور پہلی صف کے نمازی حافظ عبدالمجید صاحب سرگودہ میں ہسپتال میں وہ راول پنڈی داخل ہیں ان کے لیے دعا کر دیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے اور اس طرح ایک ساتھی ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے دعا کر دیں ہمارے ایک دوست شیخو پورہ میں وہ بھی دل کے عارضہ میں بیمار ہیں بھائی طارق صاحب ان کے لیے دعا کر دیں اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے ایک سوال ہے کہ کیا کسی پیر کی بیعت کرنی چاہیے میں کسی پیر کی اسلام میں کوئی بیعت کا سلسلہ نہیں ہے بیعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ بیعت کرتا ہے اور اس کے بعد خلیفۃ المسلمین جب خلیفہ بنتا ہے کسی اسلامی حکومت کا تو اس کی بیعت ہوتی ہے یا جو خلیفہ جہاد کے لیے لشکر بھیجتا ہے تو اس کے امیر لشکر کی بیعت ہوتی ہے کہ ہم جان لڑا دیں گے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے یہ پیری مریدی والی بیعت یہ پاکستانی بیعت ہے ہندوستانی بیعت ہے اور یہ روٹی پانی کے لیے ہے کہ آپ سالانہ مجھے کوئی نہ کوئی تعاون کریں گے تاکہ میرے روٹی جو ہے گزارا چل سکے یہ اسلامی بیعت نہیں ہے یہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ چلانے کے لیے کوئی بیعت ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے دوسرا سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا کیا سوال کیا ہے قبر پر سجدہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کے دوران تسبیح نہیں پڑھتے ویسے احترام میں سجدہ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ سجدہ حرام ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے یہ جو جھکنا ہے نا یہی سجدہ ہے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی فرشتوں نے کیا تھا اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تھا صرف جھکے تھے تو اسی کو قرآن نے سجدہ کہا ہے اسی کو حدیث سجدہ کہتی ہے جھکنے کو ہی تو سجدہ کہا جاتا ہے تو یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں منع ہے لہٰذا تعظیمی سجدہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ بھی ہو تب بھی وہ سجدہ ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا اس میں تسبیح نہیں پڑھی گئی صرف جھکایا گیا تو اسی کو سجدہ کہا جاتا ہے سنت غیر موقدہ کون سی ہیں کیا یہ پڑھنی لازمی ہے سنت موقدہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے جس دوام سے پڑھی اور جس پر آپ نے دوام نہیں کیا ان کو نفل کہا جاتا ہے غیر موقدہ کہا جاتا ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے پڑھ لیں یا نہ پڑھیں جمعہ کی مکمل نماز کتنی ہے 2 رکعت جمعے کے فرض ہیں اس کے بعد 4 سنتے ہیں یا 2 سنتے ہیں اگر مسجد میں پڑھیں تو 4 پڑھی جا سکتی ہیں گھر میں جائیں تو 2 پڑھ کے بھی جو ہے وہ نماز مکمل ہو جائے گی جمعے کی کل رکعت 4 یا 6 مسجد میں پڑھیں تو 6 ہیں گھر میں پڑھے تو 4 ہو جائیں گی اس سے پہلے جو امام خطبہ دیتا ہے آپ آتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ مسجد کی ہے جمعے کی نماز نہیں ہے مسجد کا تحیت المسجد ہے جمعے کی یہی رکعت ہے اس لیے اللہ نے رکعتوں کو معاف کیا ہے کہ 2 پڑھ لیں لیکن خطبہ سن لیں خطبہ اس کے بدلے میں خطبے پر ٹائم خرچ ہو گیا ہے
یہ مولوی صاحب خطبہ جمعہ میں کہہ رہے تھے کہ جب تم زمین پر پیشاب کرو تو زمین پر پاؤں مارو پہلے، کہ وہ زمین ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے پہلے خاموش کرائیں پھر جواب دیں. یہ بات یہ مولوی صاحب نے لگتا ہے خود ہی بنائی ہے کہ وہ ذکر کر رہی ہے تو پہلے اس کو چپ کرائیں. یہ تو مطلب ہے ہر قدم رکھنا تو پہلے انہوں چپ کرا دے رہی. آج پروز جمعہ بعد میں شاہ جامع مسجد الہدیٰ الحدیث مومن آباد میں قاری القرآن قاری عثمان علیہ ظہیر صاحب انشاءاللہ درس قرآن پاک ارشاد فرمائیں گے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ تا اللہ. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم ولی ہے. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. تو ہی خالق بحر و بر ہے یا اللہ ہو. ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی تعریف کیجئے. یا اللہ ہو یا اللہ. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم ولی. اللہ 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 اللہ